www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام، جو آگے کلمات آ رہے ہیں وہ بطور دعا کے ارشاد فرماتے تھے. اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرا دین جو ہے وہ میرے لیے ٹھیک کر دے، اس کی اصلاح فرما دے میرے لیے. تو دین تو ہے ہی ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تو خود ٹھیک ہے، دین ٹھیک نہیں ہے، وہ میرے لیے ٹھیک کر دے دین. مطلب یہ کہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ میری طبیعت اور میرا مزاج میں ایسی چیز پیدا ہو جائے جس میں میری اور دین کی مصالحت ہو جائے، مطابقت ہو جائے، موافقت ہو جائے. یہ مطلب نہیں کہ میں جیسا کیسا ہوں میں صحیح ہوں، دین کو موڑ توڑ کر میرے حساب سے ٹھیک کر دے، یہ تو نہیں ہوگا. دین تو اللہ نے بنایا، وہ تو ایک چیز ہے، ایک نعمت ہے. اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، اس کو اپنانا اور اختیار کرنا وہ انسان کا کام ہے، اس کے ذمہ ہے. تو میرے لیے دین کی اصلاح کر دے، دین کو میرے لیے آسان کر دے. مطلب یہ ہوا مجھے توفیق دے دے کہ میں اپنے کو اس دین کے سانچے میں ڈھال دوں، میں اس پر عمل کروں. جب میں اس میں ڈھل جاؤں گا تو دین کے ساتھ میری مصالحت ہو جائے گی، موافقت ہو جائے گی، مطابقت ہو جائے گی، جو بھی کہہ لیں. کیوں؟ الذی هو عصمت امری، کیونکہ یہ وہ دین جو میرے معاملات کی پناہ گاہ ہے، عصمت ہے، محافظ ہے. کیونکہ دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، ان کو جو تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کے حق میں جائز ہو جائیں، اس کے حق میں حلال ہو جائیں، اور وہ جو کام کر رہا ہے، دن رات جس چیز میں گزار رہا ہے، اس کی وجہ سے اس پر نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی مواخذہ ہو، نہ آخرت کے اعتبار سے مواخذہ ہو. تو یہ عصمت ہو گئی، یہ حفاظت ہو گئی. تو دین جو ہے وہ میرے معاملات کی عصمت ہے، حفاظت ہے، محافظت ہے. تو مجھے اس کے سانچے میں ڈھال دے اور میری اس کی موافقت کرا دے، مصالحت کرا دے، ایسا ہو جاؤں میں. یہ ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ ہیں.
اب اسی کو مانگ لیں، یاد ہو جائے کسی کو، نہیں تو جو اس کا ترجمہ ہے اس کے مطابق اللہ سے مانگے، اپنی زبان میں مانگے، پشتو میں مانگے، میواتی میں، اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں، جو زبان اس کو آتی ہو اس کے مطابق اللہ سے طلب کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ تو اس کلام کا کوئی اور کلام مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے کلام کے، کہ کلام اللہ تو سارے کلاموں پہ بلند ہے، برتر ہے، اس کے بعد جو کلمات ہیں وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے، انہیں بہت زیادہ تقدس اور انہیں اللہ کی بارگاہ سے قبولیت، جس کی وجہ سے ان میں خصوصی انوارات ہو جاتے ہیں شامل، تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کا۔ تو اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، ارشاد فرمایا وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، اصلاح کر دے، الَّتِي فِيهَا معاشی، کیوں دنیا کو، کیوں کیونکہ میرا اس میں زندگی اس میں گزر رہی ہے، میری میں اس میں پیدا ہوا ہوں، تو نے مجھے اس میں پیدا کیا ہے، اب دنیا میں جب تو نے مجھے پیدا کر دیا تو میرے پیروں کے نیچے زمین ہے اور مٹی اور خاک ہے، یا پہاڑ ہیں، سبزہ ہے یا صحرا ہے، تو نے کرۂ ارض بنائی ہے، ایسا ہے، تو میں اس کرے سے جدا ہو کے زندگی نہیں گزار سکتا، دائیں بائیں تو نے ساحل بنا دیے، سمندر بنا دیے، ان کی بھی ضرورت ہے، میں اس کا بھی محتاج ہوں، اس سے بھی میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اوپر تو نے ہوا کا کرہ بنا دیا، تو میں تو اس میں گھرا ہوا ہوں، اس سے نکل نہیں سکتا، کہ مٹی اور خاک، زمین، پتھر، درخت، نباتات، جمادات، ان سے میں کٹ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری معاش اس میں ہے، پانی سے وابستہ کر دی میری معاش تو نے، خشکی سے وابستہ کر دی، ہوا سے وابستہ کر دی، آگ سے وابستہ کر دی، آگ کے بغیر بھی معیشت نہیں چل سکتی، چھوٹا سا گھر ہو اس میں چولہا ہی نہ ہو، جھونپڑی ہو چھوٹی سی اور چولہا نہ ہو، بیکار نہیں چلے گا۔ یہ جو مکان ہوتے ہیں اس پر لوگ ناجائز قبضہ کرتے ہیں، تو اسے قبضہ چھڑانے کے لیے وہ مالک مکان یا حقدار پانی بند کر دیتا ہے کہ پانی نہیں جائے گا، اور گیس کا کنیکشن بھی کاٹ دیتا ہے کہ گیس بھی نہ جائے، آگ بھی بند ہو گئی، اب وہ رہ نہیں سکتا گھر میں، وہ تالا لگا کے کہیں چلا جائے، وہ قبضہ رکھے اپنا، وہ اور بات ہے، لیکن رہ نہیں سکتا، معاش اس گھر میں نہیں ہو سکتا۔ جب اس گھر میں معاش ہوگا تو اس گھر میں آگ بھی چاہیے، اس میں پانی بھی چاہیے، اس میں زمین بھی چاہیے، اس میں چھت بھی چاہیے، اس میں ہوا بھی چاہیے، اس میں روشنی بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قطب ولی بزرگ ہوں تو مجھے ضرورت ہی نہیں نہ آگ کی، نہ مجھے روشنی کی، نہ مجھے پانی کی، نہ چھت کی، ممکن ہی نہیں ہے۔ نبیوں کو ضرورت ہے، اور نبیوں نے اس طرح زندگی گزاری، تو باقی کون ہو سکتا ہے ایسا؟ اور صحابہ نے بھی زندگی گزاری، کوئی ایک صحابی جو آگ سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتی ہو، اس میں نہیں ہو سکتا۔ آگ کی محتاجی ہے، ہر چھوٹے بڑے کام میں آگ کی ضرورت ہے۔ ہوا سے بے نیاز رہ کر کسی صحابی نے زندگی گزار دی ہو کہ نہیں میں تو سانس ہی نہیں لوں گا اور ناک بند، ممکن ہی نہیں، لینا پڑے گا، نہیں لوگے حرام موت مر جاؤ گے، خودکشی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے نظام بنا دیا اس طرح کا۔ پانی نہیں پیوں گا اور پیاسے رہ کر صحابی نے زندگی گزاری ہو یا کسی نبی نے، نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تو نے میری معیشت اس میں کی ہے، میری معاش یہ ہے، اس میں مجھے پیسے کی بھی ضرورت ہے، اس میں مجھے سونے کی بھی ضرورت ہے، اس میں مجھے چاندی کی بھی، روپوں کی بھی، ڈالروں کی بھی۔ امریکہ میں ہوگا تو ڈالر چاہیے، وہاں آپ روپے لے کے پہنچ جائیں امریکہ میں بازار میں کہ جی مجھے یہ بھی خریدنا ہے، میں روپے سے خریدوں گا، وہ اسی وقت باہر نکال دے گا، چوکیدار کو بلائے گا، کہے گا اس سے پاگل کو باہر نکال دو۔ وہاں ڈالر چاہیے، برطانیہ میں پاؤنڈ چاہیے،
ہر ملک کا ہے. عرب میں جاؤ، سعودی عرب میں ریال چاہیے، بنگلہ دیش میں چلے جاؤ گے ٹکا چاہیے. تو کون درویش ہے جو اس سے بچ سکتا ہے؟ تو یہ جو مفہوم ہے درویشیت کا کہ درویشوں کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا درویش کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. یہ خیالی چیزیں ہیں، فضول چیزیں ہیں جن کی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان باتوں کا. تو فرمایا کہ اللہ میری جو دنیا ہے اسے بھی درست کر دے، کیونکہ میری معاش اس میں ہے، وہ میرے اختیار سے نہیں، تیرے اختیار سے ہے. تو نے اس طرح پسند کیا، تو نے اس کرے پر مجھے اتارا ہے. آدم علیہ السلام کو اس کرے پر اتارا تو جو اس کرے کے تقاضے ہیں وہ میں اس کا محتاج ہوں، میں ان سے نہیں بچ سکتا، وہ مجھے چاہیے. کیونکہ وہ جو ہیں وہ حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہیں. تو بس حرام کو سے بچا کے حلال چیزیں مجھے چاہیے، حلال پانی، حلال ہوا، حلال آگ، حلال زمین، حلال چھت، سب چیزیں حلال اور پاکیزہ چاہیے. وہ نبیوں نے بتائیں. تو سارے معاشی نظام کے قائد اور لیڈر انبیاء علیہ السلام، انہوں نے بتایا کہ کیسے اس کرے پر رہنا ہے، کیسے اسے استعمال کرنا ہے اور کس چیز کو استعمال نہیں کرنا. تو عجیب و غریب دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ساری دنیا اور آخرت کی ساری قیادت ہی اس کے ہاتھ میں آ گئی جو یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو وصلح لی دنیایا، اور میری دنیا درست کر، التی فیہا معاشی. اب اگر کوئی کافر ذہین سمجھدار ہو، نیک بھی ہوتے ہیں، ذہین سمجھدار بھی ہوتے ہیں، حکیمانہ باتیں بھی کرتے ہیں، اس سے اگر آپ کہیں مجھے کوئی نصیحت کر دیں ایسی جو میں دعا مانگا کروں، تو یہ جو کلمات ہیں، ان کلمات میں جو وہ دعا آپ کو بتا بھی دے گا، اگر کوئی ذہین سے ذہین ہوگا تو وہ یہ والی تو بتا دے گا کہ وصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی. اللہ میری دنیا اچھی کر دے، کیونکہ معاش اس میں، کمانا اس میں، کھانا اس میں، پینا اس میں، مرنا اس میں ہے. بس اس سے اگر آپ کہیں اس سے آگے اور اس سے پیچھے کی کوئی دعا بتا دیں، آپ پروفیسر ہیں، میرے ٹیچر ہیں، اتنے بڑے یونیورسٹی میں آپ اتنے بڑے، اور ڈاکٹریٹ ہیں، پی ایچ ڈی کئی کیے ہوئے ہیں کئی چیزوں میں، آپ نوبل انعام والے ہیں، نوبل انعام ملا ہوا ہے آپ کو. وہ کہے گا اس سے آگے بڑی کوئی چیز نہیں، اس سے بڑی کیا چیز مجھ سے چاہتے ہو، میں نے تمہیں سب کچھ دنیا کی، میری دنیا. کیونکہ اس سے آگے وہ کہے گا وہ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. اس سے پیچھے وہ کہے گا وہ کیا ہے، میں نے سب کچھ بتا دیا، ختم. تو معلوم ہوا ان کے علوم بہت محدود ہیں، ان کی رسائی بہت صرف اس دنیا تک ہے، اس کرے تک. انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کرے پر آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کرے سے نکل کر پھر کہاں جانا ہے. اس لیے وہ ایسی دعا بھی نہیں بتا سکتے، ایسی چیز بھی نہیں بتا سکتے. انبیاء علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ ساری باتیں بتاتے ہیں. وہ صرف اس دنیا تک نہیں رہتے. تو معلوم ہوا علم کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، سمجھ اور دانائی کے اعتبار سے، پورے کمال کے اعتبار سے کہ کمال درجے کی چیزیں حاصل ہوں، وہ انبیاء علیہ السلام کے علوم ہیں، اور ان کے علوم ہیں جنہوں نے نبیوں سے علوم حاصل کیے اور نبی کے علوم پر عمل کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. وہ ہے اصل، وہ اس کے مرکز اس دور میں دین مدارس. یہ جو تقریر آپ سن رہے ہیں، یہ اس حدیث کا ترجمہ، یہ کوئی پنجاب یونیورسٹی میں تھوڑی بیان ہو رہا ہے کہ کوئی پروفیسر بیان کر رہا، وہ نہیں کر رہا، نہ وہ کر بھی نہیں سکتا بیچارہ، اس کا موضوع ہی نہیں ہے. میں بھی نہیں کر سکتا تھا اگر ہم اپنے بڑوں کے جوتے سیدھے نہ کیے ہوتے. ہم نے ان سے کچھ باتیں کان میں پڑھی، سنی، سیکھی، وہ آپ کو ٹیڑھی میڑھی سیدھی الٹی سیدھی کر کے کچھ سنا دیتے ہیں آپ کو. لیکن ہیں وہ نبیوں ہی کی باتیں، بات حدیث ہی کی ہے، نبی کی ہے. وہ زبان ہماری ہے، بات تو ان کی ہے.
کا قلب ان کا، سوچ ان کی، فکر ان کی، اس سوچ فکر کے نتیجے میں کلمات ان کی زبان مبارک پر جاری ہوئے، تو ان کے علوم ہیں جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ اپنی زبان سے بھی اسے آگے چلائیں گے۔ تو یہ جو علوم اتنے قیمتی ہیں، جو ساری سب چیز کا احاطہ کر رکھا ہے جنہوں نے، وہ علوم وہ تو دینی مدارس میں ملیں گے اور کہیں نہیں مل سکتے، انبیاء علیہ السلام کے علوم۔ تو دنیا بھی آپ کی ہے، آپ دنیا دار بھی ہیں، عالم، مولوی، متقی، قطب، ابدال دنیا دار ہوگا۔ آدم علیہ السلام بھی دنیا دار تھے، دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا دار کا مطلب کہ دنیا کے معاملات کو سمجھنا اور انہیں چلانا جانتے تھے، یہ مطلب ہے۔ مالدار، سنا نہیں؟ مالدار، دار لگ گیا مال کے ساتھ تو مال والا۔ دنیا دار، دنیا والا۔ تو نبی کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے آتے تھے سونے چاندی کے، درہم دینار، یا نہیں آتے تھے مال غنیمت کے؟ تو اس وقت نبی علیہ السلام دینار والے ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ دینار دار، درہم دار۔ لیکن حلال ذریعے سے جو آیا وہ دنیا ان کے پاس تھی، حرام ذریعے سے آنے والی چیز ان کے پاس تھی۔ وہ فرعون کے پاس تھی، وہ ابو جہل کے پاس تھی، ابو لہب کے پاس تھی، شداد کے پاس تھی، ان کے پاس بھی دنیا ہے، نبیوں کے پاس بھی دنیا۔ لیکن نبیوں کے پاس حلال پاک طریقے سے آئی اور آگے پاک طریقے پہ خرچ ہوگی، ان کے پاس حرام ذریعے سے آئی، آگے حرام ذرائع پہ خرچ ہوگی۔ یہ چل رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس کے پاس نہ ہو، یہ تو جہالت ہے، یہ تو کسی نبی نے نہیں بتایا، یہ نبیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ ناواقفوں کی، ناواقفیت کی بنیاد پر ہے، جہالت کی بنیاد پر ہے، دین سے دوری، دین کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی بنیاد پر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری دنیا درست کرتے، یہ نہیں فرمایا مجھے دنیا سے کاٹ دے اللہ، نہ میں سانس لے سکوں، ہوا سے بھی میرا رشتہ ٹوٹ جائے، آگ سے بھی میرا رشتہ ٹوٹ جائے کہ دودھ بھی گھر میں گرم نہ ہو سکے، گوشت بھی نہ پک سکے، پانی سے بھی کٹ جائے تو پھر وضو کیسے ہوگا، استنجا کیسے ہوگا، غسل جنابت کیسے ہوگا، یہ نہیں فرما رہے۔ پانی سے بھی رشتہ ہے ہر ایک سے، لیکن کیسے ہے، کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو یہ اپنے کو دنیا دار سمجھو، لیکن وہ والا جو نبیوں نے بتایا اس قسم کا دنیا دار۔ کافروں والا دنیا دار اللہ اس سے ہمیں بچائے کہ ہم ویسی دنیا داری کریں، ویسی دنیا ہمیں پاس آئے۔ حدیث میں ایک جملہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، او کما قال علیہ السلام، اے اللہ میں تیری پناہ میں ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے اوپر عذاب بن جائے، مصیبت بن جائے میرے لیے۔ مطلق یہ نہیں فرمایا اے اللہ میں مال سے پناہ چاہتا ہوں، مال میرے قریب نہ پھٹکے، یہ نہیں فرما رہے۔ پھر بیویوں کا حق کیسے ادا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث میں آتا ہے کہ پورے سال کا نفقہ ہر بیوی کو نبی علیہ السلام دے دیتے تھے، یہ تمہارا غلہ، گندم، یہ راشن تمہارا سال کے تمہارے حوالے کیا۔ تو یہ راشن جو ہوتا تھا، غلہ، یہ دنیا ہوتی تھی، یہ کیا ہوتا تھا بتائیں؟ ساری دنیا ہی تو ہے، زمین سے نکلی ہے۔ تو ایسے مال سے پناہ مانگی ہے جو مصیبت بن جائے، وبال بن جائے، عذاب بن جائے۔ ایسا مال جو دینی کاموں میں ترقی کا ذریعہ بنے، حقوق ادا کرنے کا ذریعہ بنے، وہ تو نعمت ہے اللہ کی، وہ نعمت ہے، اس سے پناہ نہیں ہے۔ وہ کماؤ، وہ حاصل کرو، وہ ثواب ہے، وہ عبادت ہے۔ جہاد کیسے کرو گے؟ پیسے نہیں ہوں گے تو بندوق کہاں سے خرید کے لاؤ گے؟ پھوکے مار مار کے دشمن سے میدان میں لڑو گے کہ میں چونکہ اللہ والا ہوں آ گیا ہوں میدان میں، اور اب چھو ادھر بھی پھونک مار دی، اور وہ راکٹ فائر کر رہا ہے تو اسے بھی پھونک مار رہے ہو، وہ گولی مار رہا ہے اسے بھی پھونک مار رہے ہو، دستی بم پکڑ کر آ گیا آپ اسے بھی چھو کر دیں، ہوگا ایسے؟ ایسے ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کر کے دکھاتے ایسے۔ تلواریں خریدی ہیں نبی علیہ السلام نے، گھوڑے خریدے، کہاں سے خریدے؟ پیسوں سے۔
تبھی تو جہاد ہوا. جہاد کیسے ہوگا پھر؟ تو دنیا سے کٹنے کا یہ مطلب لینا اور اللہ والا ہونے کا وہ مطلب لینا، وہ ہماری اختراعات ہیں، وہ جہالت ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے ایسی باتوں کا. تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میری دنیا صحیح کر جس میں میری معیشت اس میں ہے، جب تک میں زندہ ہوں اس سے کٹ نہیں سکتا. آخری سانس جب ہوگا تو میری اس دنیا سے معیشت کٹ گئی. اب مجھے ہوا کی ضرورت نہیں ہے سانس لینے کے لیے. جب تو نے موت دے دی تو اب مجھے ضرورت نہیں، اب مجھے روشنی کی بھی ضرورت نہیں. لہذا قبر میں کوئی سوراخ نہیں چھوڑا جاتا کہ یہاں سے روشنی جائے سورج کی. کوئی سلنڈر گیس کا نہیں رکھا جاتا کہ یہاں سے اسے سانس لینے کے لیے ہوا ملے. کوئی ہیٹر نہیں، کوئی چولہا نہیں رکھا کہ یہاں یہ پکا لے. کچھ بھی نہیں. معلوم ہوا معیشت ختم ہو گئی. اب اس کا معاش کچھ اور ہے، یہاں کا ختم ہو گیا. تو یہ میری معیشت ہے اللہ تو نے اس میں رکھی ہوئی ہے، اس کو میرے لیے صحیح کرتے ہیں. وَاصْلِحْ لِي آخِرَتِي، یہ آگے علوم جا رہے ہیں. وہ پروفیسر، وہ ڈاکٹر، وہ نوبل انعام والا وہ آگے کی دعا نہیں بتائے گا، وہ کہے گا ختم، اس سے آگے کچھ نہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ میری آخرت بھی درست کر دے. اس کے بعد ایک اور جہان، ایک اور عالم ہے. اصل زندگی تو وہیں جائے گی، تو وہ درست کر دے. اور کیوں درست کر دے؟ التی فیہا معادی، جس میں میرا آخری انجام ہمیشہ کے لیے اس میں ہوگا. انجام اس میں ہے تو انجام اس میں ہے. معاد تو معاد کا مطلب ہمیشہ کے لیے ہے. وہ جو تو وہ اگر بری ہو گئی تو وہ ہمیشہ کی بری ہے، اچھی ہو گئی تو ہمیشہ کی اچھی ہے. لہٰذا اے اللہ وہ درست کرتے. تم دین بھی آ گیا، میرا دین بھی آ گیا، میری دنیا بھی آ گئی، میری آخرت بھی آ گئی. سب کی دعائیں آ گئی. یہ پروفیسر اور ڈاکٹر کہے گا بس میری دنیا، مجھ سے آگے پیچھے وہ جانتے، اس نے نبی کی پیروی نہیں کی، علوم ہی نہیں سیکھے، اس کا علم ہی بڑا محدود، بڑا ناقص، اور شیطان کے قبضے میں ہے. شیطان اس کے دل پر قابو پائے ہوئے ہے. وہ اس علوم کو اس طرح استعمال کرے گا جو شیطان الہام کرے گا، اس پر اس طرف چلے گا. تو اے اللہ میری آخرت بھی درست فرما جس میں میرا معاد ہے. اور اے اللہ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ. اے اللہ ابھی تو میں زندہ ہوں، موت تو پتہ نہیں کب آنی ہے. تو جب تک حیات میری رہے یہ میری حیات زیادتی کا ذریعہ بنے ہر خیر کے کام میں. کیونکہ کام دو طرح کے ہیں، خیر کے اور شر کے. تو شر کی طرف نہیں، مثبت پہلو، پازیٹیو، نیگیٹو نہیں. اسلام میں نیگیٹو چیز نہیں، سارا دین پازیٹیو، مثبت سوچ، مثبت بنیاد، مستحکم بنیاد. تو میں زندہ تو ہوں اے اللہ ابھی، تو جو میں نے کام کرنے ہیں جو تمہیں میرے لیے مقدر کیے ہیں، مقدر میرا ایسا رکھ کہ جس میں ہر خیر جو ہے وہ میری بڑھتی چلی جائے. تو حیات تو محدود ہے یہاں کی. اس کے بعد کیا آئے گا؟ اس حیات کے بعد، اس حیات کے بعد کیا آئے گا؟ بدخشان، موت آئے گی. بدخشان نہیں، موت آئے گی. سمجھ گئے؟ اس حیات کے بعد کیا ہے؟ موت. نہ گزرا والا آئے گا، وہ بیٹھا گزرا والے کا کہ نہیں اس حیات کے بعد تو گزرا والا آئے گا. نہیں، اس حیات کے بعد موت آئے گی. چاہے وہ گجراں والا کا ہو، چاہے وہ ایشیا کا ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، کسی بر اعظم سے تعلق ہو، موت آئے گی. تو ارشاد فرمایا وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ. کیسے عجیب کرامات ہے. اے اللہ میری موت کو میرے لیے راحت بنا دے ہر شر سے. موت کے بعد جو ہولناکیاں ہیں اور جو خطرات ہیں، جو آخرت کی تاریکی، قبر کا عذاب، اس کی تنہائی اور اس کی وحشت، سانپ اور بچھو، جہنم کا عذاب، میدان حشر کی سختی
سورج کی گرمی اور تپش، جو بھی اے اللہ آخرت کا شر ہے اس سے تو میرے لیے راحت کا سامان کر دے میری موت کو، یعنی اچھی موت دے دے۔ کیسی جامع دعا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ اس دعا کا تصور کر کر سب دل سے آمین کہو کہ اللہ ہم سب کے لیے ایسا ہی کر دے اپنے فضل سے۔ تو یہ سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، جو ان کے شاگرد اس یونیورسٹی کے فاضل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیکھی اور آگے اپنے شاگردوں کو سکھائی، اور وہی صفہ کی یونیورسٹیوں کی شاخ دینی مدارس جن میں آج تک یہ حدیث سیکھی سکھائی جا رہی ہے اور پڑھائی جا رہی ہے۔ اللہ ان شاخوں کی حفاظت فرمائے اور اس فیض کو جاری فرمائے، اور اس کے جو مخالف اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اللہ ان سب کو تو تباہ و برباد فرما، ناکام کر دے، اور اہل حق کی حفاظت فرما، جو ہمارے گناہ معاف فرما، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔